عقاب یہ بڑا قوی اور تیز نظر پرندہ ہے۔ یہ 3 انڈے دیتا ہے اور جب انڈوں سے بچے نکل آتے ہیں تو ایک بچے کو نیچے پھینک دیتا ہے۔ 3 بچوں کی پرورش اس کو بوجھ معلوم ہوتی ہے، اس لیے ایسا کرتا ہے، اور جس بچے کو نیچے پھینک دیتا ہے اس کی پرورش ایک اور پرندہ جس کا نام قاصر العظام ہے کرنے لگتا ہے۔ قاصر العظام پرندے کی عادت ہی یہ ہے کہ جس پرندہ بچہ کو لاوارث دیکھتا ہے اس کی پرورش کرنے لگتا ہے۔ عقاب ایک ایسا پرندہ ہے جس کی رفتار بڑی تیز ہوتی ہے۔ دوپہر کو عراق میں ہو تو شام تک یمن پہنچ جاتا ہے۔ اس کی نظر میں کمی آ جاتی ہے تو اس کے بچے اسے پیٹھ پر بٹھا کر ایک پہاڑی چشمے پر لاتے ہیں جس میں وہ نہاتا ہے، اور نہانے کے بعد پھر دھوپ میں بیٹھتا ہے۔ اس کے سارے پر و بال جھڑ جاتے ہیں اور پھر نئے اگتے ہیں۔ پھر وہ دوسری مرتبہ اسی چشمے میں نہاتا ہے تو اس کی جوانی پھر لوٹ آتی ہے اور نظر بھی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ یہ سب خدا کی قدرت کا کرشمہ ہے۔ عقاب پرندہ کے جگر میں کوئی خرابی پیدا ہو جائے تو وہ خرگوش یا لومڑی کا جگر کھاتا ہے تو اس کی شکایت دور ہو جاتی ہے۔ اگر کسی پرندے کا گوشت کھائے تو اس کا دل نہیں کھاتا، سانپ کو کھائے تو اس کا سر نہیں کھاتا۔ حجر العقاب یعنی عقاب کا پتھر، یہ ایک کھجور کی گٹھلی کے برابر پتھر ہوتا ہے، جسے ہلاؤ تو اس کے اندر سے ایک خاص قسم کی آواز سنائی دیتی ہے، توڑ دو تو اندر کچھ نہیں ہوتا۔ یہ پتھر عقاب کے گھونسلے میں رہتا ہے۔ اگر کوئی شخص عقاب کے گھونسلے کی طرف بڑھے تو عقاب یہ پتھر اس آدمی کی طرف پھینک دیتا ہے تاکہ وہ یہ پتھر لے لے اور اس کے گھونسلے کو نہ چھیڑے۔ عقاب کے پتھر کی تاثیر یہ ہے کہ حاملہ عورت کے بچہ پیدا نہ ہوتا ہو تو یہ پتھر اس کے گلے میں لٹکانے سے بچہ فوراً پیدا ہو جاتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک بار ہدہد کو جب اپنے دربار سے غیر حاضر پایا تھا تو آپ نے عقاب ہی کو حکم دیا تھا کہ جائے اور اس کی تلاش کرے۔ چنانچہ عقاب نے اس قدر بلند پرواز کی کہ دائیں بائیں آگے پیچھے ساری دنیا کو اس طرح دیکھنے لگا جس طرح آدمی کے سامنے کوئی پیالہ رکھا ہوتا ہے۔ پھر اس نے ہدہد کو یمن کی طرف سے آتے ہوئے دیکھا اور اسے بتایا کہ سلیمان علیہ السلام تمہاری غیر حاضری پر ناراض ہیں اور مجھے انہوں نے تمہاری تلاش کے لیے بھیجا ہے۔ قریش مکہ نے جب کعبہ شریف کی تعمیر شروع کی تو اچانک ایک بڑا سانپ نکل آیا جو کسی کو آگے بڑھنے نہ دیتا تھا۔ اتنے میں ایک عقاب آیا اور اس نے سانپ پر حملہ کر کے اسے اٹھا کر کہیں اور جا کر پھینک دیا۔ شاہ روم قیصر نے شاہ فارس کسریٰ کو ایک عقاب بھیجا اور اسے لکھا کہ اسے شکار کرنا سکھاؤ، یہ تمہارا بڑا اچھا سپاہی اور شکاری ثابت ہوگا۔ چنانچہ شاہ فارس نے اس عقاب کو شکار کرنے کی تعلیم دی اور ایک دن بھوکا رکھ کر اسے جب چھوڑا تو اس عقاب نے شاہ فارس کے بیٹے ہی کو پھاڑ کھایا۔ شاہ فارس نے کہا، شاہ روم نے گھر بیٹھے بٹھائے اور بغیر لشکر کشی کے مجھ پر حملہ کیا اور جنگ جیت گیا۔